وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام آج سورہ مائدہ کی 4 اور 5 نمبر آیت مبارکہ اور اگر ہم دیکھ سکے تو 6 نمبر آیت مبارکہ، یہ تینوں آیات مبارکہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن کو ہم محکم آیات کہتے ہیں، جو قرآن کی تقریباً 500 کی تعداد میں آیات مبارکہ ہیں جن سے ہمارے احکامات مستنبط ہوتے ہیں۔ یہ تینوں آیات مبارکہ اور گزرنے والی جو 2 دن میں آیات گزری، یہ سب لیگل ورسز ہیں، ان سے ہماری زندگی کے احکامات مستنبط ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے واسطہ سے کچھ چیزوں کی حرمت کا اعلان فرمایا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ جس پہ بتوں کا نام لیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور تمہاری قسمت کا حال تمہارے تیروں کے ذریعے فال نکال کر کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں فطرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ ساری لین ہی ہمارے لیے حرام ہے تو پھر ہمارے لیے حلال کیا ہوگا؟ تو آج کی آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کا ایک سوال ہے جو انہوں نے اللہ کے حبیب سے استفسار فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ فرمائے کہ ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اللہ کی وحی کے نزول کے بعد یہ آیات مبارکہ اپنے صحابہ کرام اور پوچھنے والوں کے سامنے رکھی کہ تمہارے لیے ہر طیب اور پاکیزہ چیز حلال کر دی گئی ہے۔ پھر کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 قسم کے جانور ہمارے لیے حرام تھے، حالانکہ فی نفس ہی وہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن ان کی 4 شکلیں اگر بدل جائیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ وہ جانور حلال جس کا گلا گھونٹ جائے اور گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ مر جائے، انسان کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، حالانکہ وہ حلال تھا لیکن ہمارے لیے حرام ہو گیا، اور چوٹ سے مرا ہوا جانور کو چوٹ ایسی شدید لگ جائے کہ ذبح کا موقع نہ ملے، اور تیسرا تھا اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، بلندی سے کہیں پہاڑ سے گر گیا اور سینگ لگنے سے مرا ہوا، 2 جانور آپس میں لڑے، سینگ اتنی شدت سے ایک دوسرے کو مارے، اور جس جانور حلال کے اوپر اگر کوئی جانور چھوڑا جائے اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے شکاری کے لیے شکار کرے وہ خود اس کو چیر پاڑ کے کھا جائے، تو اب یہ جانور بھی ہمارے لیے حرام تھے، حالانکہ یہ حلال تھے لیکن حرام ہو گئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال کیا کیا ہے۔ ذرا ترجمے کی جانب دیکھیں گے تو یہاں سے پتہ یہ چلے گا کہ اگر سکھایا ہوا کوئی جانور جیسے کتا ہے یا باز ہے، اگر اس کو اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر چھوڑا جائے، شرط یہ ہے کہ یہ دونوں سکھائے گئے ہوں اور ان کے سکھانے کے بعد ان کو چھوڑا جائے، اور ان کے سکھانے کا معیار کیا ہوگا کہ جب یہ جانور کو پکڑیں جس شکار پہ چھوڑا گیا ہے اس کو صرف پکڑیں، اگر زخمی ہو جائے تو ٹھیک لیکن اس کو چیریں نہ، پھاڑیں نہ، کھائیں نہ، یہ ان کے سکھائے ہوئے کی، سدھائے ہوئے کی نشانی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، ذبح کرنے کا موقع نہیں بھی ملا تو پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ شکار کے لیے ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ذرا ترجمے میں دیکھیں، جو کچھ مشکل لفظ ہوگا میں اس کی مزید تشریح عرض کر دوں گا۔ یسألونک، وہ سارے آپ سے سوال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یسألو، یسألان، یسألونا، یسألونک، محبوب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ماذا کون سی چیز، کیا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، کیا ساری چیزیں حرام ہی ہیں یا کوئی حلال کا تصور بھی ہے؟ تو اللہ فرما رہے کل احل لکم الطیبات، کل محبوب فرما دیجئے، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزوں کو، کیونکہ فطرت انسانی کو اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ فطرت انسانی کے پاکیزگی اور تقوی کے خلاف ہیں۔ خنزیر حرام کیا گیا، اس کی 2 صورتیں ہیں، آج میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، انسانی باڈی کو جتنی پروٹین ریکوائرڈ ہیں وہ انسان کو عمومی غذا سے مل جاتی ہیں، اور چونکہ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر بے غیرتی والا مادہ اس لیول کے اوپر ہے
کہ اگر خنزیروں کے جوڑے میں ان کی ایک مادہ اس کے ساتھ ایک نر اگر جفتی کرتا ہے تو باقی لائن میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. اب مفسرین نے یہ لکھا ہے اور محدثین نے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی نر یہ کبھی بھی تصور نہیں کرتا کہ اس کے مادہ کے ساتھ کوئی اور بھی نر اور مادہ والا تعلق قائم کرے اور وہ ایک لائن میں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہے. یہ وہ بے حمیتی والا پہلو تھا جو اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کی امتی اس کو استعمال کرے. اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے اندر اس کے گوشت کے اندر جتنے مضر جرمز ہیں اللہ تبارک و تعالی انسانی باڈی کو اس سے بچانا چاہتا ہے. ذرا تھوڑا سا تجزیہ کریں پوری دنیا کا کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں وہاں بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے، اور ہم حلال اور حرام کے مخمصے میں ہیں کیونکہ تہذیب ان کی عروج میں ہے اور ہم انہی کے تہذیب کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی. تو اس کی آؤٹ پٹ کے اعتبار سے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. کل محبوبہ فرما دیجیے احل لکم تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں الطیبات پاکیزہ چیزیں. فطرت انسانی کے پاکیزگی کے جو لائق ہیں اللہ نے ان کو حلال قرار دے دیا. آپ حلال جانور میں اگر دیکھیں حلال جانور میں بھی کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. یہ کپورے کھانے کا تصور، اوجری کا تصور، بے شک فقہا کی مختلف روایات ہیں. اوجری کھانا حرام نہیں، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانور کا غلاظت والا مادہ جس برتن کے اندر اور جس چیز کے اندر ہمہ وقت ٹھہرتا ہے، اب وہ چونکہ انسان اس کو کھانا اور چھونا گوارا نہیں کرتا تو جو اس کا مقام تھا جہاں وہ سٹے کر رہا تھا اس کا پاخانہ تو انسانی فطرت کے یہ لائق اور شایان نہیں تھا، لہذا فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اور جہاں پر کپوروں کی بات ہے وہاں اور زیادہ چونکہ حرمت کی بات ہے لہذا فقہا نے ان کو حرام تک بھی لکھا ہے. اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ کل احل لکم الطیبات جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں. اب پاکیزگی کے دو معیار ہیں. ایک پاکیزگی کا معیار ہے جو ڈیوائن ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا. ایک پاکیزگی کا معیار یہ ہے جو میری اور آپ کی فطرت میں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر وہ سافٹ ویئر بھی رکھے ہیں جو حلال اور حرام کی خود تمیز کر لیتے ہیں. اب ایک جانور حرام ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے یا کہیں مرا ہوا پڑا ہو تو انسان کو اس سے گھن آتی ہے. یہ جو اللہ نے طیب کا تصور انسانی باڈی کے اندر رکھا ہے یہ بھی حلال اور حرام کو پہچان لیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں ایک جگہ پہ مچھلی تلی جا رہی اس کے ساتھ ہی ایک جگہ پہ سانپ تلا جا رہا ہے تو فطرت انسانی کیا کہتی ہے کہ جو چیز حلال ہے انسان اس کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے. جو حرام ہے انسان اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے اس کے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ طیب کا تصور جو اللہ نے یہاں دیا ہے محبوبہ فرما دیجئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں. یہ فطرت انسانی کے اندر بھی انڈیکیٹر ہے اور اللہ نے اس کو ڈیوائنلی اور الہامی بھی ہمارے لیے فرما دی ہے. طیب چیزیں حلال ہیں. اور کیا حلال ہے؟ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ جن جانوروں کو تم نے اللہ کی دی گئی تعلیم کے بعد سکھا کر جانور کے اوپر شکار کے لیے چھوڑا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اس کی پھر آگے شرط ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر تم نے اللہ کا ذکر کیا ہو اور اللہ کا نام لیا ہو. وما علمتم واو کا معنی اور ما جو یا جن کو علمتم تم نے سکھایا ہے جن کو تم نے تعلیم دی ہے من الجوارح مکلبین ان شکاری جانوروں میں سے تعلمونہن جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے حالانکہ وہ خود جانور حرام ہیں. جن کو بطور شکار کے شکار کرنا سکھلایا گیا ہے وہ جانور بذات خود حرام ہیں. جن کو کہا گیا من الجوارح مکلبین وہ درندے وہ شکاری جانور جو شکار پکڑنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. تعلمونہن لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ ان کو شکار پکڑنے کی تم نے تعلیم دی ہو. کون سی تعلیم؟ کہاں سے وہ تعلیم لی ہو؟ مما علمکم اللہ من کا معنی سے، ما کا معنی جو، علمکم جو تمہیں تعلیم دی ہے اللہ نے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم تم نے اپنے جانوروں کو دی ہو اور وہ جانور پھر تمہارے لیے شکار کر کے لائیں تو فکلو فا کا معنی پس کلو کھاؤ مما من کا معنی سے، ما کا معنی جو، امسکنا علیکم امسک یمسکو کا معنی ہے پکڑنا، مما امسکنا جن کو انہوں نے پکڑ رکھا ہو علیکم تمہارے لیے. جس جانور کو تم نے شکار کے لیے چھوڑا ہے اللہ کا نام لے کر اس نے کسی شکار کیے ہوئے جانور کو پکڑ رکھا تمہارے لیے
اور وذکر اسم اللہ علیہ، واو کا معنی، اور اذکر تم نے یاد کیا ہو، تم نے پڑھا ہو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس کے اوپر، یعنی جب شکار کے لیے تم جانور کو چھوڑو اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور پھر اس کے بعد وہ شکار کو تمہارے لیے دبوچ لے، اس کے بعد تمہارے لیے دو مواقع ہیں، تم اس کو ذبح بھی کر سکتے ہو، ذبح کرنے کا ممکن ہے تمہیں موقع نہ بھی ملے۔ ایک باز تھا، اس نے کوئی پرندہ پکڑا، دور کے علاقے میں جا کے اس نے پکڑ کے رکھا یا پکڑ کے لے آیا، پہنچے یا نہیں پہنچے، تم نے بسم اللہ پڑھ کے ان کے اوپر تیر پھینک دیا یا جانور چھوڑ دیے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے لیے دو تین فقہا نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ سکھایا ہوا جانور کس کو کہا جائے گا؟ پہلی نشانی، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو، وہ مسلمان کے پاس رہتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ اب ظاہر ہے جب زخم لگے گا تو اس کا خون بہہ جائے گا، اور اسلام جانوروں کے حلال ہونے میں خون بہنے کا قائل ہے، جھٹکے کا قائل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کل ہم نے دیکھ لی کہ جانور کی باڈی کے اندر اگر خون رہ جائے تو انسانی صحت کے لیے مضر ہے اس گوشت کا کھانا۔ تو اللہ نے فرمایا اور اس کے حبیب نے، جب تک تم ذبح کر کے اس کے خون کی بہت ساری مقدار کو جانور کی باڈی سے نکال نہ دو، اس وقت تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی لیے تو 4 جانور حرام کر دیے گئے، گرا ہوا، سینگ لگا ہوا، کہیں گر کر مرا ہوا، ان سارے جانور حلال کو بھی حرام کر دیا، کیونکہ اسلام کے پروسیس سے وہ آگے نہیں گزرے۔ اور شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، جب وہ شکار کے لیے بھیج رہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے چھوڑا ہو۔ اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ جو شکار کیا گیا جانور ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور پھر حکم اللہ یہ دے رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ قرآن کا ایک اسلوب کبھی غور فرمائے بیٹھ کر کہ اللہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، اس کے اندر آخر میں اللہ یہی فرماتا ہے میں تمہیں یہ حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، اور پھر ابتدا بھی تقوی سے ہے، انتہا بھی اس کی تقوی سے ہے۔ اب یہ سارے کام کب ہو سکتے ہیں؟ واتقوا اللہ، جب تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، خوف خدا آ جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع، جلد باز ہے، جلدی کرنے والا ہے، الحساب، حساب لینے میں، اللہ حساب کرنے میں جلدی کرنے والا ہے۔ اور اللہ حساب کیسے لیتا ہے؟ اگر پکڑ لے تو ایسی شدید پکڑ کہ پھر ہلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ذرا ہمارے اپنے ملک کے گزرے ہوئے چند دنوں کے حالات کو اگر دیکھیں تو ایک بندہ برسر اقتدار ہے، ساری دنیا، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، لیکن چند دنوں کی گیم میں وہ مسند اقتدار سے کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ اب ایک روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں شاید کو زندگی کی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ میں یہاں سے یہاں تک چلا جاؤں گا، لیکن اللہ جب پکڑتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ آزاد پھر رہے ہیں تو ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ وہ کب انسان کو آ سکتی ہے، وہ کسی شکل میں بھی آ سکتی ہے، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں۔ الیوم احل لکم الطیبات، اب وہی انداز ہے جو پچھلی آیات میں ہے، اس سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ ہم عموماً ایک جملہ بولتے ہیں کہ بچپن میں میں ایسے تھا، پھر ایسے محنت کرتے کرتے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ یہ جو آج کا لفظ ہوتا ہے یہ کسی اسپیسیفائی صبح سے لے کر شام تک کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک زمانہ مراد ہوتا ہے، اور اللہ زمانے کی بات ہی فرما رہا ہے۔ الیوم، آج کے دن، کیونکہ دین کی تکمیل کا معاملہ ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی یہ ہم نے تعارف میں پڑھا ہے، سورت مدنی ہے، اور مدنی ڈیوریشن پیریڈ ٹوٹل کتنا ہے؟ 10 سال کا، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہو رہی ہے، یعنی اس کا ڈیوریشن پیریڈ 4 سال ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو بڑی غربت سے نکلا تھا، اجنبیت سے نکلا تھا، آج تقریباً 59 ایئر گزرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 59 سال ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ فرما رہے اب یہ پنپتے پنپتے گریجولی آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچا ہے؟ الیوم، آج، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ حلت اور حرمت کا معاملہ الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اہل کتاب کی تھوڑی سی گفتگو دیکھ لیں۔ عموماً ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب کی کون سی چیزیں کھانی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یہ ہے کھانے کی بات۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ، واو کا معنی،
اور طعام کھانا الذین ان لوگوں کا اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کا کھانا حل لکم حل حلال ہے لکم تمہارے لیے وطعامکم اور تمہارا کھانا وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. اب یہاں سے اہل کتاب مردوں کے ساتھ اور اہل کتاب عورتوں کے ساتھ جو نکاح والا تعلق ہے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں پہلا سٹیپ. دوسرا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب. تمہاری پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں اور اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن. اذا کا معنی جب آتیتموہن جب تم نے ان کو دے دیا ہو اجورہن ان کے حق مہر ان کا اجر جب تم ان کو دے دو تو پھر تمہارے لیے یہ حلال ہو جائیں گی. اس سے یہ پتا چلا کہ حق مہر کا دینا انسان کے لیے فرض ہے کیونکہ قرآن سے اس کا لزوم ثابت ہو رہا ہے. اب کتنا دینا فرض ہے یہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی نہیں ہے کہ کتنا دے سکتا ہے. جتنا وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں وہ دے دے اور کم سے کم احناف کے نزدیک 10 درہم ہے. چونکہ اس خطہ ارضی میں سارے ہی احناف رہتے ہیں تو کم سے کم 10 درہم ہے جس کی مقدار انتہائی تحقیق کے بعد 2.625 تولہ چاندی بنتی ہے. آج تقریباً اگر 750 روپے تولہ بھی چاندی ہو تو 2.5 تولے اور 125 گرام تقریباً 2200 یا 2500 راؤنڈ اباؤٹ یہ شرعی حق مہر ہے جو دینا عورت کو فرض ہے مرد کے لیے. اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو زیادہ کتنا جتنا مرضی ہے وہ دے دے. تو جب تم ان عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. یہ چھوٹے سے جملے میں ذرا توجہ کیجئے گا. محسنین اگر تم ان سے پاک دامنی چاہتے ہو دیکھیں پیچھے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں والمحصنات من المؤمنات اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. اگر تم ان سے پاک دامنی ریکوائر کرتے ہو تو پھر تمہیں بھی کیا کرنا پڑے گا محسنین تمہیں بھی پاک دامن رہنا ہوگا. اگر ان کی پاک دامنی کو چاہتے ہو تو تمہیں بھی خود بھی پاک دامن رہنا پڑے گا اور پاک باز بنتے ہوئے ان کے حق مہر ان کو ادا کر دو تو تمہارا نکاح ان کے ساتھ ٹھیک ہے. ہاں ایک کام نہ کرو اپنے اس شریک حیات کے چناؤ میں. وہ کیا ہے غیر مصافحین. غیرہ کا معنی سوائے غیرہ کا معنی سوائے مصافحین بدکاری کرتے ہوئے کہ تم اپنی صرف حیوانی خواہشات کی تسکین اہل کتاب کی عورتوں سے پوری کرو یا اپنی عورتوں سے پوری کرو حق مہر ان کو نہ دو نکاح ان کے ساتھ نہ کرو اور ویسے اپنی خواہش کو پورا کرو تو یہ پھر نہ اہل کتاب کے ساتھ ٹھیک ہے نہ مومن عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہے. تو محسنین پاک باز بنتے ہوئے یہاں بھی ایک بات بڑی انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے. انسان جب نکاح کر لیتا ہے اور حیوانی خواہشات کو اپنی شریک حیات کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے تو پھر محسنین وہ پاک باز بن جاتا ہے یعنی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور غیر مصافحین بدکاری کرتے ہوئے نہیں. یہ اگلی بات بڑی کمال کی ہے اور شاید آج کے معاشرے میں یہ بڑی چیز انوالو ہو گئی ہے. ولا متخذی اخدان یعنی نہ تو تم بدکاری کرتے ہوئے عورتوں کو اپنی طرف لاؤ اور نہ ہی چوری چھپے ان کو آشنا بناؤ. کہ ایک مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ عورت اہل کتاب کی ہو یا تمہاری ہو تم پاک دامنی چاہتے ہو اس کی تو خود بھی پاک دامن رہو لیکن چوری چھپے آشنا نہ بناؤ. واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں. متخذی اتخذ پکڑنا بنانا اخدان چوری چھپے آشنائی بناتے ہوئے تم عورتوں کو اپنے قریب نہ لاؤ بلکہ نکاح کا اعلان کرو. دیکھیں 2 چیزوں کے اعلان کا اللہ کے حبیب نے بتایا ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں اور جس کو میرج سیرمنی اسلام میں کہا جاتا ہے. وہ 2 چیزیں ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ. تو نکاح میں بھی کہا کہ لوگوں کو بلاؤ
ولیمے میں بھی کیا کہا؟ لوگوں کو بلاؤ. اور سب سے برا ولیمہ حضور نے فرمایا وہ ہے جس میں صرف دنیا دار لوگوں کو بلایا جائے، غرباء کو نہ بلایا جائے. لہٰذا ولیمہ صرف صدقہ اور خیرات کا ایک پہلو رکھتا ہے کہ غرباء بلائے جائیں، مساکین بلائے جائیں. یہ آج ہمارے زمانے میں ایک الگ سے ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن حضور کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں صرف امراء کو بلایا جائے، غرباء اور مساکین کو نہ بلایا جائے. تو ولا متخذی اخدان، چوری چھپے آشنا نہ بناؤ. آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ شریک حیات کے معاملے میں بھی چوری چھپے کی بات نہیں کی کہ تم نکاح کرو اور ایک کونے میں رکھ لو، دنیا کو نہ بتاؤ اور دیکھنے والے تمہارے اوپر شک کریں گے. جناب حضرت عمر کے دور میں دو میاں بیوی بیٹھے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو جھاڑتے ہیں کہ تم میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی اگر دونوں سڑک کے کنارے کھڑے یا بیٹھے ہو تو ہر دیکھنے والا تمہیں بری نگاہ سے دیکھے گا کہ تم کیسے کھڑے ہو. لہذا قرآن کا اس جملے کی جو روح ہے کہ تم اگر کسی کو شریک حیات بھی بناؤ تو چوری چھپے نہ بناؤ، ایک آشنائی رچاتے ہوئے اس کو نہ لاؤ، اس کا اعلان کرو میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں لوگوں کو کھانا کھلانے لگا ہوں، لہذا چوری چھپے والا معاملہ نہ ہو. اور وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے، ایک سنگل ورڈ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے آج تک نہ پڑھا ہو. یہ پیچھے احکامات بیان کر دیے، اب اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، واو کا معنی اور مان کا معنی، جو یکفر انکار کرتا ہے، بالایمان ایمان کا، جو ایمان کا انکار کرتا ہے تو فقد حبط عملہ، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، حبط ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل. یعنی ایمان سافٹ ویئر ہے، اس کے بعد پروگرامنگ ہے. جس کا سافٹ ویئر ہی کرپٹ ہو گیا اس کے کبھی ڈیوائس میں پروگرامنگ نہیں ہو سکتی. تو دو باتیں ہیں، فقط وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس اس کا عمل بھی پھر ضائع ہو جاتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، واو کا معنی اور، ہوگا کا معنی وہ، فی الآخرت آخرت میں بھی ہوگا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. لہذا ایمان اور عمل زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دو راہیں عطا فرمائی ہیں کہ ان دو راہوں کا معاملہ کرو. یہاں سے ایک اکاؤنٹ کا تصور ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کا ایک اکاؤنٹ رکھتا ہے. جب بھی اس کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے مالی لحاظ سے تو بندہ ہمیشہ اپنا رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ اکاؤنٹ کی طرف. بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، آپ فرض کر لیں سمجھنے کے لیے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے. جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی وہ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے، چیک کے ذریعے اپنے اس اکاؤنٹ سے چیزیں نکلوا لی اور آگے چل پڑا. اللہ تعالیٰ نے بندے کے اس روحانی اکاؤنٹ میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل. اب انسان کو جب مشکل درپیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کر دیتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے اکاؤنٹ میں ہونی ضروری ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل. انسان کبھی کبھی بہت بڑے خطروں سے بچ جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایمان اور اس کا نیک عمل ہوتا ہے. کبھی کبھی چنگا بھلا انسان کہیں جکڑا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا برا عمل ہوتا ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے آ گئی ہے. خود والدین کی نافرمانیاں کرتا تھا جوانی میں، اور جب خود والد بنا تو اب بچوں سے شکوہ کرتا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ایمان اور عمل سے اس کا اکاؤنٹ اپنا خالی ہو چکا ہے. تو یہ دو باتیں، فقد حبط عملہ، ایمان کا جو انکار کرتا ہے تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ کیا کرتا ہے؟ خسارہ پاتا ہے. یہ ہے ہماری لیگل ورثے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کم از کم کوئی میڈیکل کا بھی اسٹوڈنٹ ہو یا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو، کم از کم یہ لیگل ورسز اس کی 6 7ویں سے شروع ہو جائیں. ٹوٹل لیگل ورسز کتنی ہیں؟ 500. تو اگر 6 سے مینج کر لیا جائے اور ماسٹر کرنے تک کسی بھی شعبے میں تو 500 آیات کو کہیں بھی ارینج کر کے لوگوں کو دین پڑھایا جا سکتا ہے. اور جو حفظ اور عالم بننے کا تصور ہے، یہ آیات ہمارے اس نصاب میں ضرور ہونی چاہیے. کسی کو پورا قرآن یاد ہو یا نہ ہو، لیگل ورسز یاد ہونی چاہیے. تو یہ ہے ہمارے وضو کے احکامات جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں. آپ کو پتا ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اچھا اب فرائض کہاں سے نکلے ہیں؟ قرآن سے نکلے ہیں. تم اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو، تمہارا وضو مکمل ہو جائے گا. اگر تمہیں حاجت ہے وضو کی یا غسل کی اور پانی نہیں مل رہا تو کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کسی ایسی چیز کے اوپر ماریں جو زمین کی جنس سے ہو، پھر اس کو ہاتھوں پہ مار لیں، پھر ماریں، پھر اپنے چہرے کے اوپر مار لیں. تو یہ 2 فرائض ہیں تیمم کے
اور 4 فرائض ہیں وضو کے. یہ میں نے پوری آیت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اب ترجمہ آپ 1 منٹ میں مکمل کر لیں, 5 منٹ لگا لیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا قمتم, اذا کا معنی جب, قمتم تم کھڑے ہو جاؤ, الی الصلاۃ نماز کے لیے, تو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو. یہاں ایک جملہ دیکھیں قرآن کا اسلوب کیسا ہے. اذا قمتم جب تم کھڑے ہو جاؤ, قام یقوم کا معنی ہے کھڑے ہونا. قرآن کا اسلوب دیکھیں, اذا قمتم جب تم کھڑے ہو جاؤ, اٹھو, الی الصلاۃ نماز کے لیے, تو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو. آپ غور کریں, ایک بندہ آتا ہے نماز کی نیت کرتا ہے, کھڑے ہو جاتا ہے, اب کیسے منہ دھوئے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے اذا قمتم جب تم کھڑے ہو جاؤ. تو جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیسے ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کبھی کبھی سبب مراد لیتا ہے, کبھی کبھی ارادہ بھی مراد لیتا ہے. تو یہاں ارادہ مراد لیا جا رہا ہے وربلائز کر کے اس کو, کہ جب تم نماز کے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پھر تم یہ ساری چیزیں کر کے آگے آ جاؤ, ورنہ انسان کھڑے ہو جائے گا نماز کے لیے تو پھر تو اپنا وضو نہیں کر سکتا. اذا قمتم جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا, تو فاغسلوا وجوہکم, فا کا معنی پس, اغسلوا تم دھو لو, وجوہکم اپنے چہروں کو. تو خیال رکھا جائے کہ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے ساتھ والے کا تو نہیں دھل رہا, یعنی یہ آداب ہیں وضو کے کہ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اتنی شدت سے چھینٹے مارے جائیں کہ ساتھ والے کا منہ بھی دھل جائے, تو یہ اللہ کے حبیب نے اسے منع فرمایا. یہ اب وہ چیزیں ہیں جو آداب کے اندر ہیں اور حضور نے بیان فرمائی. فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو, الی المرافق کہاں تک, کوہنیوں تک, کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو بھی دھو لو. وامسحوا برؤوسکم اور مسح کر لو, برؤوسکم اپنے سروں کے اوپر, اپنے سروں کے اوپر مسح کر لو. اب جو چوتھائی سر کی بات ہے وہ اللہ کے نبی کی بات ہے, وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا, کیونکہ پہلی انٹرپریٹیشن قرآن کی کس نے کی ہے؟ اللہ کے حبیب نے کی ہے. لہذا اپنے سروں پہ مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دھو لو اپنے پاؤں کو, إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک, ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو. یہ ہو گئے جی فرائض وضو کے 4, چہرے دھونا, بازو کا دھونا, مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, واو کا معنی اور, ان کا معنی اگر, کنتم تم ہو, جنوبًا جنبی, حالت جنابت میں چلے جاؤ, ناپاک ہو جاؤ, بیوی کے قریب جانے سے کو سونے کی کیفیت میں انسان ناپاکی کی کیفیت میں چلا گیا تو وہ جنبی ہو گیا. تو حکم ہے فَطَّهَرُوا پاکی اختیار کر لو. اب پاکی اختیار کرو. دیکھیں فوراً اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ پاکی اختیار کر لو. ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی انسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, اور پھر پورا دن خاتون خانہ بھی گھر میں پھرتی ہے, اور مرد بھی اپنے بہت سارے کام ناپاکی میں سر انجام دیتا ہے, گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اب وہ حصار جو تھا نیکی کا اور پاکی کا, وہ جب اٹھ گیا تو پھر انسان کے اوپر بلائیں بھی حملہ کر سکتی ہیں, چڑیلیں بھی حملہ کر سکتی ہیں, کوئی سیب اور سایہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا فَطَّهَرُوا فوراً کیا کر لو, پاکی اختیار کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اب ایکسیپشنل کیس ہے, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم مریض ہو, مرض میں مبتلا ہو گئے ہو, او علی سفر یا سفر میں ہو. یہ مرض اور سفر کی مقدار کون متعین کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ نہیں ہے کہ انسان سائیکو ہے اور اس کو بیماری ہے اور وہ کہتا ہے میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, میں نماز پڑھوں تو سر چکرا جاتا ہے اور میں نہیں کر سکتا. بس یہ بیماری نہیں ہے. بیماری کی تعیین بھی اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے, اور وہ حاذق ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ اب تم پانی استعمال نہ کرو, اس کے بعد وہ یہ کیفیت اگلی اختیار کر سکتا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم مریض ہو جاؤ, او علی سفر یا سفر پہ چلے جاؤ. کتنا سفر ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیات میں؟ انتہائی تحقیقی قول کے مطابق, انتہائی تحقیقی قول کے مطابق 98 کلومیٹر ہمارا سفر ہے. پہلے دنوں کا سفر ہوتا تھا پیدل چلنے میں, 3 دن اور 3 راتیں. اس کے بعد وہ آ گیا فرسخ میں, وہ فرسخ کے بعد آ گیا میلوں میں, میلوں کے بعد آج کہاں چلا گیا؟ کلومیٹرز میں. تو انتہائی تحقیقی قول تقریباً 97-98 کلومیٹر ہے. انسان کی منزل کم از کم اتنی ہو اور گھر سے باہر نکل جائے, کھیل کے میدان نظر آنا ختم ہو جائیں, اب اس کی قصر نماز شروع ہو گئی ہے. یہ اس کا سفر ہے, شرعی سفر ہے. اگر تم مریض ہو جاؤ یا سفر میں ہو, او جاء احد منکم من الغائط, او یا جاء آیا ہو, احد منکم تم میں سے کوئی بندہ, من الغائط قضائے حاجت کر کے,
کوئی بندہ تم میں سے آیا ہو قضائے حاجت کر کے. پہلے تصور یہ ہوتا تھا کہ لوگ قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جاتے تھے, کھیتوں میں چلے گئے, پہاڑوں میں چلے گئے. اگر کوئی بندہ وہاں سے آئے, چوتھی صورت او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. یا تم نے, چھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے جسم کو مس کیا ہو, بلکہ مرد اور عورت والا عمل زوجیت قائم کیا ہو. اب کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. پہلی صورت مریض ہو, دوسری صورت سفر میں ہو, تیسری صورت کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو جس کے بعد وضو ہوتا ہے, چوتھی صورت ہے کہ تمہارے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے عورت کو چھونے کی وجہ سے. اب 4 صورتوں کے بعد کہا فلم تجدوا ماء, فا کا معنی پس, لم تجدوا تم نہ پاؤ, ماء پانی, تم پانی کو نہ پاؤ, پانی تمہیں نہ ملے, تو فتیمموا صعیدا طیبا, فا کا معنی پس, تیمموا تیمم کر لو, صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے. سعید کا معنی مٹی, طیب کا معنی پاکیزہ مٹی کے اوپر تم تیمم کر لو. اور فمسحوا بوجوہکم وایدیکم, اب یہ تیمم کے فرائض ہیں. فمسحوا مسح کر لو, بوجوہکم اپنے چہروں کو. تو پہلا فرض کیا ہوا تیمم کا؟ ہاتھ لگائیں اور اپنے منہ کے اوپر. ضروری نہیں کہ ساری مٹی ہاتھوں سے لگے اور سارا منہ ہی خاک آلود ہو جائے, مٹی کے اوپر ہاتھ لگے اور اس کے بعد ان کو پھیر لیا جائے. اگر کہیں باہر انسان جا رہا ہے اور گرد و غبار ہے اور اس کے چہرے کے اوپر پتہ چل رہا ہے کہ گرد و غبار آ گیا ہے, تو جسٹ ہاتھ بھی پھیر لے گا تو اس کے یہ مسح کی کیفیت پوری ہو جائے گی. اور وایدیکم, اور اپنے بازوؤں کے اوپر بھی وہ مسح کر لے, من ہو اس مٹی میں سے. اب اللہ فرما رہا ہے کتنی فلیکسیبلٹی تمہیں دے دی ہے کہ تمہارے لیے اپنی پریشانیوں کے معاملات میں یہ لچک رکھ دی ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو اگر پانی نہ ملے تو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, ما یرید اللہ, اللہ ارادہ نہیں فرماتا لیجعل علیکم من حرج کہ تم پر کچھ تنگی رکھے, اللہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتا. ولکن یریدو, لیکن اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے لیطہرکم کہ تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے. اب ذرا اس طرف جائیں کہ خنزیر کھانا حرام کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں پاک کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور مکمل کر دے اپنی نعمت کو, علیکم تمہارے اوپر, لعلکم تشکرون, اور یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے اللہ دے رہا ہے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش, تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اب ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ ہم نے یہاں تو کوئی بات نہیں پڑھی. ایک وضو سے دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہاں اللہ حکم دے رہا ہے جب تم نماز کے قائم کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ وضو. تو ایک وضو سے کیا 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی ادا فرمائی. اور یہ دن ہے فتح مکہ کا, جب اللہ کے حبیب کو اللہ نے فتح عطا فرمائی فتح مکہ والے دن 8 ہجری میں, تو سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا نے اپنی 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا عمدن فعلتہ, میں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے اے عمر, تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہماری لیگل ورسز ہیں, ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. ہمارے حفظ کے نظام میں یہ چیزیں ویسے ہی ہوں تاکہ ہم روٹین وائز اپنی نمازوں میں اور ان کو شامل کریں. اگلی آیات مبارکہ بھی ہماری لیگل ورسز ہیں, اور سورہ مائدہ یہ امتیاز رکھتی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت سارے احکامات دی ہیں. اللہ بھلا کرے یونیورسٹیز کا ایم اے کے نصاب میں, ایم فل کے نصاب میں, پی ایچ ڈی کے نصاب میں اس طرح کی ساری صورتیں شامل ہیں. ایم اے کے نصاب میں پوری سورہ مائدہ شامل ہے, ایم اے کے نصاب میں پوری سورہ انفال شامل, سورہ حدید شامل ہے, جن کے اندر احکامات ہیں وہ شامل ہے. اللہ بھلا کرے جو بی اے میں اسلامیات رکھتے ہیں ان کے لیے پوری سورہ بقرہ, 3rd ایئر میں آتی سورہ بقرہ, 4th ایئر میں باقی ساری سورہ بقرہ. تو کم از کم 2.5 پارے بی اے میں رکھ دیے گئے ہیں, لیکن اسلامیات کا سبجیکٹ رکھنے والے ہی تھوڑے ہیں. عربی کی سیٹیں ہی ختم کر دی گئیں. آپ کے لاہور کے کالجز میں ہمیں عربی کی اور پرشین کی کوئی سیٹ نظر نہیں آتی. جو سیٹیں تھیں وہ کنورٹ کر کے سائنس کے سبجیکٹس کو دے دی گئیں. اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے.